औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजर्रब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत ही ताकतवर और पावरफुल है। इस वजीफे की बहुत सी फजीलत और बरकत हैं। इस अमल को आप करके तो देखें, अल्लाह पाक आप पर किस तरह मेहरबान होता है ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। आज मैं आपके साथ शहबान के पहले जुमातुल मुबारक का वजीफा शेयर करूंगी। ये वजीफा ऐसा वजीफा है जिसके करने से हर ला इलाज बीमारी से आपको निजात मिल सकती है और इस वजीफे में हर मर्ज का इलाज है। ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो लोग बीमार हैं या वो हर तरह की बीमारी से बचना चाहते हैं, तो वो लोग इस वजीफे को करें। अगर कोई बीमार बंदा ये वजीफा खुद नहीं कर सकता तो उसके करीबी रिश्तेदार कर सकते हैं, जैसे बहन, भाई, माँ, बाप, कोई भी करीबी रिश्तेदार बीमार शख्स के लिए ये वजीफा कर सकता है। इस अमल के करने से सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह और मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएगा। इस वजीफे को जुम्मतुल मुबारक के दिन करने से जो फायदे आपको हासिल होंगे तवज्जो से सुन लें। नंबर 1, आपको हर तरह की बीमारी से छुटकारा मिलेगा। नंबर 2, आपके रिज़्क में इजाफा होगा, रिज़्क बारिश की तरह बरसेगा। नंबर 3, हसूले औलाद के लिए जिन लोगों की औलाद नहीं है वो इस अमल को जुम्मतुल मुबारक के दिन करके अल्लाह तबारक व तआला से खुसूसी दुआ करे, इंशाअल्लाह रब तआला उसे औलाद नौरीना से नवाजेगा। नंबर 4, हर परेशानी से निजात मिलेगी, हर मुसीबत से निजात मिलेगी, हर काम में कामयाबी मिलेगी। नंबर 5, हर हाजत, हर ख्वाहिश पूरी होगी। नंबर 6, बख्शिश के लिए, अपनी आहरत को बेहतर बनाने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। तमाम बीमारियों से महफूज रहने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। अपने गुनाहों से माफी तलब करने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। ये एक ही दिन का अमल है, आपने एक ही दिन करना है और इस वजीफे के फायदे आप खुद देख लें कितने हैं। इस अमल को, इस वजीफे को आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन ही करना है। बस एक दिन ये वजीफा करने से आप तमाम फवाइद से मुस्तफीद हो सकते हैं। इसलिए आप इस अमल को जुम्मतुल मुबारक के दिन करें। अल्लाह पाक आप पर जरूर मेहरबान होगा और आपकी हर दुआ जरूर सुनेगा। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने जुमातुल मुबारक के दिन जुमा की नमाज अदा करने के बाद 2 रकत नवाफिल अदा करने हैं। यानी जब आपने जुमा की नमाज अदा कर लेनी है तो फिर आपने 2 रकत नवाफिल अदा करने हैं। नवाफिल आपने इस तरह पढ़ने हैं कि सूरत फातिहा के बाद 7 मर्तबा आपने सूरत अहलास पढ़नी है और फिर रकू सजूद चले जाना है। इसी तरह आपने दूसरी रकत भी अदा करनी है और फिर सलाम फेर लेनी है और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हाजत के लिए, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए अल्लाह से खसूसी दुआ करनी है और फिर आपने घर आ जाना है। घर आकर आपने 1 बोतल पानी की लेनी है और अलग कमरे में तन्हाई में आपने बैठ जाना है। बोतल का ढक्कन खोलकर बोतल अपने सामने रख लेनी है और 313 मर्तबा आपने इन कलमात का विर्द करना है। तवज्जो से सुन लें। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इन कलमात को आपने 313 मर्तबा पढ़ना है। जब आपने इन कलमात को 313 मर्तबा पढ़ लेना है तो फिर आपने 313 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। जब आप 313 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ लें तो फिर आपने 313 मर्तबा या अल्लाहु या सलामु, या अल्लाहु या सलामु का विर्द करना है। या अल्लाहु या सलामु ये 1 मर्तबा हो गया। इसी तरह आपने इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और 313 मर्तबा आपने इस अमल को, इस वजीफे को मुकम्मल करना है। इन तीनों तस्बीहात को जब आपने पढ़ लेना है, जितनी जितनी दफा मैंने बताया है, जब आपने इन तीनों तस्बीहात को पढ़ लेना है तो आपने पानी की बोतल पर दम कर लेना है।
یعنی پانی کی بوتل پر آپ نے پھونک مار لینی ہے اور یہ دم کیا ہوا پانی مریض کو پلاتے رہنا ہے۔ جب بھی مریض کو پانی کی حاجت محسوس ہو، کھانا کھانے کے لیے ہو، میڈیسن کھانے کے لیے ہو، کوئی چیز بھی کھانے کے لیے اسے پانی کی ضرورت ہو، تو آپ نے دم کیا ہوا پانی ہی مریض کو پلاتے رہنا ہے۔ جب تک مریض مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جائے تب تک آپ نے یہی پانی مریض کو پلاتے رہنا ہے، اور جب بوتل میں پانی کم ہو جائے تو آپ مزید پانی شامل کر لیں اور اس پانی کو آپ مریض کو پلاتے رہیں جب تک مریض مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جائے۔ اس عمل کو آپ نے کرتے رہنا ہے۔ جب آپ نے پانی پر پھونک مار لینی ہے تو آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا ہمیں بخش دے، ہماری توبہ قبول فرما، میرے پاک پروردگار ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں سے ناراضگی ختم کر دے اور ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا، اے رب کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں ہر طرح کی بیماریوں اور وائرس سے محفوظ فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے گا، آپ کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل ملک کے حالات کتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اور وہ بھی ایک وائرس کی وجہ سے۔ ہم لوگ وائرس کی وجہ سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے توبہ نہیں کرتے، اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کرتے۔ سامعین، سب لوگوں سے گزارش ہے اللہ کی عبادت کیا کریں، اللہ کا ذکر و ذکار کیا کریں، توبہ کیا کریں اور اس وائرس سے بچنے کی اللہ سے دعا کریں۔ یہ بہت ہی زبردست وائرس ہے، جس کو لگ جائے اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اور کافی زیادہ لوگ اس وائرس کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ احتیاط بھی کریں اور اس وائرس سے بچیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے اوپر سے اس عذاب کو، اس مصیبت کو ختم کر دے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو رب تعالی وہاں پہ طرح طرح کی بیماریاں اور وائرس بھیج دیتے ہیں۔ اس لیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہمیں معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو آپ ہر جمعہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو کوئی بیماری بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی اور آپ تمام فائدوں سے مستفید ہو جائیں گے جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیے ہیں۔ اس عمل کو آپ جمعۃ المبارک کے دن کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، مولا ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما۔ یہ وائرس مسجدوں میں جانے سے ہی ختم ہوگا، اللہ کے گھر اللہ کی عبادت کرنے سے ہی ختم ہوگا۔ سب لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں نہ جاؤ، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر تو کوئی بھی بیماری نہیں۔ جب اللہ کے گھر جا کر آپ نے اس طرح کی باتیں کرنی ہے کہ ہم اکٹھے ہوں گے اور یہاں بیماری پھیل جائے گی، یہاں وائرس لگ جائے گا، تو یہ سوچ غلط ہے۔ موت پر حق ہے، موت تو آنی ہے، لیکن آپ اللہ کے گھر تو جائیں۔ اللہ کے گھر جانے سے آپ کیوں رکے ہیں؟ اللہ کے گھر جائیں، اللہ کے آگے دعائیں کریں، رو رو کر، گڑ گڑا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کوئی بیماری نہیں، وہاں کوئی وائرس کسی کو نہیں لگ سکتا۔ اگر ہمارا ایمان پکا ہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ اپنے گھروں میں رہیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنے ہاتھ دھوتے رہیں، اپنے ناک میں پانی چڑھاتے رہیں، اپنے گلے کو خشک نہ ہونے دیں۔ یہ احتیاطیں بہت ضروری ہیں، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ مسجدوں میں بھی جانا نہیں چاہیے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جانا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو منا لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بہت سخت ناراض ہے، تو آپ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو منائیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، تو پھر دیکھیں اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے، اللہ آپ کی دعائیں کس طرح سنتا ہے اور آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش کس طرح پوری ہوتی ہے۔ یہ آپ خود دیکھیں گے، آپ اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ آپ اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں، ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ تمام بچے، جوان، بزرگ اللہ سے توبہ کریں۔ جوان لوگ اللہ سے توبہ کریں، بدکاری کے کاموں سے رک جائیں، ناجائز کاموں سے رک جائیں،
لوگوں پر ظلم نہ کریں۔ تمام مسلمانوں نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ اللہ سے توبہ ضرور کیا کریں اور اللہ کی عبادت لازم کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت اور جوانی کی توبہ بڑی پسند ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے دعا کریں، بہت ہی عاجز بن جائیں، رو کے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ضرور راضی ہوگا اور یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ پاک ہم سب مسلمانوں سے ضرور راضی ہوگا اور اس بیماری کو ہمارے اوپر سے اٹھا لیا جائے گا، اس مصیبت کو اٹھا لیا جائے گا اور یہ بیماری ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو جمعۃ المبارک کے دن کریں، اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا اور آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ یہ تھی اس وظیفے کی فضیلت و برکات اور فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔